رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیَّاکُمْ وَالْجُلُوسَ فِی الطُّرُقَاتِ، اپنے صحابہ سے کہا کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، رستوں میں مت بیٹھنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے کہا ما لنا من مجالسنا بد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی رستے میں بیٹھنا پڑتا، کام کی وجہ سے رستے میں بیٹھنا پڑتا، فضول تو نہیں بیٹھیں گے لیکن اگر کام ہوا تو پھر رستے پہ بیٹھنا پڑے گا۔ دکان رستے میں ہے، دکان پر جاتے ہوئے، دکان پر ٹھہرے ہوئے بھی تو ہم رستے میں ہی ہوں گے، کہیں کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں گے تو رستے میں ہی ہوں گے۔ تو آپ نے جو منع فرمایا کہ رستوں میں مت بیٹھو، تو کیا مطلقاً منع ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بیٹھیں اور پھر کوئی حق ادا اس کا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں اور بیٹھنا ضرور پڑ رہا ہے تو آتوا الطریق حقا، پھر رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو گے تو پھر تم وبال سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم پہ وبال آئے گا۔ یعنی ان کے ذریعے آج ہم تک احکام پہنچانا مقصود تھا۔ اب آپ اندازہ لگانا کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں، میرا کوئی منصب نہیں، مجھ پر کیا شرعی حق ہو سکتا ہے کسی کا، اور مجھ پر معاشرے کے بگاڑ کا کون سا مجھ سے سوال ہوگا؟ میں نہ وقت کا کوئی مصلح ہوں، نہ لیڈر ہوں، نہ رہبر ہوں، نہ سرکاری غیر سرکاری کوئی میرے پاس عہدہ ہے، میں تو عام سا انسان ہوں اور فارغ تھا رستے میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رستے کا حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں لازم کر دی۔ جو راستے میں بیٹھا ہے اس پر 5 چیزیں لازم ہیں۔ اب دیکھنا دانش نبوت کو، وہ 5 چیزیں اگر ہر بندہ جو رستے میں بیٹھا ہوا ہے ان 5 چیزوں کی پابندی کر دے تو ایک دن سے پہلے ساری بدی ختم ہو جاتی۔ فرمایا تم نے یعنی جو سیٹوں پر ہیں، عہدوں پر ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے، جو سرے راہ بیٹھے ہوئے ہیں عام سے لوگ، فرمایا تم رستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا رستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے بیٹھنا۔ تم کہتے ہو کہ مجبوری ہے بیٹھنے کی، تو بیٹھنے کی مجبوری ہے، دیکھنے کی تو مجبوری نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کو دیکھا جائے۔ تم رستے کا حق ادا کرو، بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، اگر بھرا ہوا بازار جس میں دکاندار بیٹھے ہیں، کچھ گاہک بیٹھے ہیں، سب کی آنکھیں اتنی پاک ہوں، اتنی حیا والی ہوں کہ وہ جھکی ہوئی ہوں اور کسی غیر محرم کی طرف اٹھنے والی نہ ہوں، تو وہ بازار اس لائق ہوگا کہ اس میں گاہک تھوڑے ہوں گے، فرشتے زیارت کو زیادہ آئے ہوئے ہوں گے، کہ اتنے پاک باز پارسا لوگ ہیں دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے، کہ جہاں عفت کے شیشے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ تقدس کی چادر تنی ہوئی ہے، نگاہیں ستھری ہیں، نگاہیں پاک ہیں۔ اب جو بد نگاہی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بد نگاہی سے جو مسائل جنم لیتے ہیں، بد نگاہی سے جو آگے عزتوں کی چادریں تار تار ہوتی ہیں، اور بد نگاہی کی وجہ سے جو خون بہتا ہے، اور بد نگاہی کی وجہ سے جو خاندانوں کے جھگڑے اور ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، تو اس رستے پر بیٹھے ہوئے ہر فرد نے اگر حق ادا کر دیا تو معاشرے کی کتنی آگ ہے جو خود بخود بجھ جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے تم نے بیٹھنا ہے، اوپر ہر طرف نہیں دیکھنا، آنکھ کو تم نے بے لگام نہیں چھوڑنا کہ جدھر چاہے جس چراگاہ میں چرتی پھرے، نہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر آنکھ پر تم پہرا لگا دو گے، رستے میں بیٹھ کر تم نے ایک حق ادا کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھ بہکے گی نہیں، نہ تمہاری آنکھ کا شیشہ گندا ہوگا اور نہ ماحول کے اندر کوئی گندگی پھیلے گی، نہ تم پہ اتہام ہوگا، نہ الزام ہوگا، نہ آگے جا کے کوئی برائی جنم لے گی۔ لہٰذا پہلے نمبر پر یہ فرما دیا غض البصر، آنکھ کو تم نے جھکا کے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کف الاذی،
کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی۔ اگر تم نے رستے میں بیٹھنا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونے دینی۔ اب یہ آنکھ کے سوا باقی جو اعضاء ہیں ان کا نصاب بھی بیان کر دیا گیا۔ اب کوئی گزر رہا ہو، آپ کوئی جملہ کس دیں، کوئی گزر رہا ہو بیٹھا ہوا اس کے بارے میں کوئی بات کر دے، کوئی گزر رہا ہو کوئی ایسا لفظ بولے جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ معاشرتی برائی ہے، اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ گزرنے والے، دکانوں کی طرف جانے والے، ضرورت کی پیش نظر سودا خریدنے والے اس بازار میں داخل ہونے سے ڈریں گے کہ یہاں تو عزت اچھالی جاتی ہے، پگڑی اچھالی جاتی ہے عزت کی، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینی ہے۔ پہلی قوموں کے اندر ایسے معاملے ہوتے تھے، گزرنے والوں کو کنکریاں ماری جاتی تھیں، گزرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے ایسی سازشیں، ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا گھر تو گھر رہا امن کا گہوارہ، میں چاہتا ہوں کہ گزرگاہیں بھی امن کا گہوارہ بنی رہیں۔ تو جو رستے میں بیٹھے وہ رحمت کی نشانی بن کے بیٹھے، وہ اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے اور اپنی طرف سے اس حالت میں ہو اس کے بیٹھنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کے کھڑے ہونے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنی اذیت کو روک کے رکھے، کسی کی طرف اپنی اذیت نہ جانے دے، اور اس انداز میں وہاں پہ موجود رہے کہ اس کا وہاں رہنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اس انداز میں اگر وہاں وہ موجود ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس نے راستے کا دوسرا حق ادا کر دیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ورد السلام، کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دینا، یہ تیسرا حق ہے راستے میں بیٹھنے کا، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا بابرکت ہو جائے گا، وہ فضول وقت نہیں گزرے گا بلکہ ایک مستقل کام ہوگا کہ گزرنے والے کو حکم ہے کہ تم بیٹھے ہوئے کو سلام کہو، اور بیٹھا ہوا جو ہے وہ اس کا جواب دے گا، تو پھر دونوں اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کے سفارشی بن گئے ہیں۔ گزرنے والا اس کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ رب تجھ پہ سلامتی نازل کرے، اور یہ بیٹھا وہ اس کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ رب تجھ پہ سلامتی نازل کرے۔ تو اس بنیاد پر اب رستے میں بیٹھے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دونوں خیر سوچ رہے ہیں، بھلائی سوچ رہے ہیں۔ اس سے شر پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ محسوس ہوگا کہ بیٹھا ہوا جب کھڑے آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کیا تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، اور جب جواب دینے والے نے جواب دیا تو اس نے بھی اعلان کر دیا میں بھی تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ آپ یہ خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دو بندے، ایک بیٹھا ہو دوسرا گزر جائے اور خاموشی سے گزرنے والا گزر جائے، اب بیٹھا ہوا سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا بغض ہے، کیا دشمنی ہے، یہ اس نے میری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، بولنا ہی پسند نہیں کیا، اور جو گزر رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے راستے میں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے اور اس کے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا جذبات ہیں۔ لیکن اسلام نے دونوں کو کیسا سبق سکھا دیا ہے کہ گزرتے گزرتے ایک جملہ بول کر دونوں اپنی پالیسی کو کلیئر کرتے جاؤ۔ گزرنے والا السلام علیکم جس وقت کہہ رہا ہے اس نے سلامتی کی دعا مانگ کے یہ بتا دیا میرا سینہ تیرے بارے میں صاف ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس نے جواب دے کر یہ واضح کر دیا کہ میرا سینہ تیرے لحاظ سے صاف ہے۔ اب جو آگے ایک خیال پر عمارت تعمیر ہونی تھی، کسی جنگ و جدل کی، کسی بغض دشمنی کی اور عداوت کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو۔ چوتھے نمبر پر جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے فرمایا والامر بالمعروف، بیٹھے ہوئے ہو تو اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھائی کا حکم دیتے رہو گے، فارغ بیٹھے رہو گے دہاڑی پوری ہو جائے گی اللہ کے ہاں اجر کی۔ کہ بازار میں کوئی بندہ آ گیا وہ ناجائز حرکت کر رہا تھا تو آپ نے اس کو سمجھایا، کوئی بندہ نیکی سے بے خبر تھا آپ نے اس کو نیکی کی بات بتا دی۔ اور پانچویں نمبر پر نہی عن المنکر ہے کہ بدی سے روک دیا۔ تو اس بنیاد پر ایک مسلسل تبلیغ ہوتی رہے گی، اور رستے میں بیٹھنے والا بحیثیت مبلغ بیٹھے گا،
رستے میں بیٹھنے والا ایک دین کے پریچر کے لحاظ سے وہاں پر اپنا حق ادا کر رہا ہے، تو گویا کہ پبلک مقام پر بیٹھنے والا مسجد کے ممبر کے خطیب کے مقابلے میں اس جگہ کا ایک خطیب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس جگہ کا ایک مصلح بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کا خطیب کا خطبہ سننے کا ان کو موقع نہ ملتا ہو، انہیں مسجد جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے جب اس شخص کی زبان سے اس نے بھلائی کا مشورہ سن لیا، نیکی کی دعوت سن لی، ہو سکتا ہے وہی دعوت اس کے دل کی دنیا کو بدل دے، اور ہو سکتا ہے وہی نہی عن المنکر کا جملہ جو ہے اس کی بنیاد پر وہ بدی کے رستوں سے ہٹ جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بھی نصاب بیان کر دیا کہ جو کسی منصب پر نہیں، کسی عہدے پر نہیں، بہت بڑی اس کی سیٹ نہیں، سرے راہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اگر یہ بھی بیٹھ کے 5 کام کرتا رہے گا اور ہر بیٹھنے والا ایسا کرتا رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا امت کا معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہوگا، اور جن بدبختیوں اور بیماریوں سے آگ لگتی ہے ان کے خاتمے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں تیسرا چھٹا حق بھی بیان کیا گیا، اس میں فرمایا اگر کوئی رستہ پوچھے تو اس کو رستہ بتا دو، تو اس سے بھی تمہارا حق ادا ہو جائے۔ اب اس میں جو 2 چیزیں بطور خاص ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ معاشرتی سد باب کا سب سے بڑا ہتھیار جس کی وجہ سے معاشرے کو سیدھا کیا جا سکتا۔ اول تو ابلاغ ہے، ابلاغ کے بعد پھر احتساب ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو سر راہ بیٹھنے والا جس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے شک نہ ہو کہ کچے علم کی آگے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اسے یقین ہو جو میں بول رہا ہوں یہ واقعی صحیح بات ہے، تو پھر بیٹھا ہوا وہاں وہ گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس وقت گفتگو کرے گا، ان کو کلمہ حق بتائے گا، ان کو نیکی کی تلقین کرے گا، اور بدی پر چپ نہیں رہے گا، بدی پر بول پڑے گا، اگرچہ اسے دوسرے سے کسی سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب نہی عن المنکر کا فریضہ سر راہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سر انجام دیتے رہیں گے تو اس سے جا کے معاشرہ کی اصلاح ہوگی اور معاشرتی برائیوں کا سد باب ہوگا، چونکہ اس امت کی شان ہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اچھائی کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کا گزارا نہیں ہوتا، اور بدی سے روکے بغیر بھی یہ نہیں رہ سکتی، اس امت کے افراد کو بولنا ہوتا ہے۔ جب اتنا نہی عن المنکر کا کردار ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں بیٹھا ہوا انسان بدی سے روک رہا ہے، بدی پر کسی کو ٹوک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آگے اصلاح ہونا ایک فطری امر ہے۔ آج حقیقت میں یہ ہے کہ بدی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ نہی عن المنکر کا جو جذبہ تھا وہ پست ہو گیا، چونکہ بدی مقابلے میں بڑی پاورفل ہو گئی ہے، اور بدی سے روکنا اس کو لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا یہ کام تو راہ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کرنا پڑے گا، جو نہ مصلح ہے، نہ لیڈر ہے، نہ قوم کا نگہبان ہے، نہ کسی علاقے کا گورنر ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاضی ہے، اسے بھی یہ کام کرنا ہے، اور جن کی ڈیوٹی یہ ہے انہیں تو یہ ضرور پھر کرنا پڑے گا۔ تو رستے میں بیٹھے ہوئے پر بھی جب لازم کیا گیا، اب آپ تصور کریں ایک برا انسان جو برسریام کسی برائی میں مصروف ہے، اس کی اس بری حرکت پر جب ایک جگہ سے گزرا ایک نے ٹوکا، دوسری جگہ سے گزرا دوسرے نے ٹوکا، تیسری جگہ سے گزرا تیسرے نے ٹوکا، چوتھے نے ٹوکا، بالآخر اس کے اندر بھی ایک واعظ ہے، اس مومن کے دل میں بھی جو فاسق و فاجر ہو کر ماحول کو اپنی نظر سے ہٹا کر، نظر انداز کر کے برسریام کوئی گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ غلطی کر رہا ہے، جب ہر طرف سے اس کو ٹوکا جائے گا تو اب اس کے دل میں بھی خیال ضرور آئے گا کہ ساری دنیا تو غلط نہیں، غلط تو میں ہوں، پھر وہ بدی کو چھوڑنے کا اپنے اندر سوچے گا اور اللہ کے فضل سے بدی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر سارے چپ کا روزہ رکھ لیں، وہ اعلانیہ حرام کر رہا ہے، ایک جگہ سے گزرا 20 لوگوں نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا، آگے 20 لوگوں نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا، سارے بازار سے گزر گیا، ساری گلیوں سے گزر گیا، تو اب اس کی جو بدی تھی، برائی تھی، وہ پکی ہو جائے گی کہ یہ سارا ماحول جو ہے
یہ میری بدی کے ساتھ متفق ہو گیا ہے، میری برائی کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھا ہے، پھر جا کے معاذ اللہ وہ بدی جڑ پکڑ جائے گی، اور پھر جب ایک میں جڑ پکڑے گی تو اس گلی کے بہت سے لوگوں میں جڑ پکڑ جائے گی۔ اس واسطے بنیادی اکائی اصلاح معاشرہ کی جو ہے وہ رستے کے حق سے، چونکہ باقی جگہوں پہ کسی کا آمنا سامنا ہو یہ دور کی بات ہے، کوئی کسی مفتی کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، واعظ کے پاس جائے، مبلغ کے پاس خود جائے، یا اس کی کوئی شکایت لے کے جائے اور پھر اس کو بلایا جائے، یہ تو بعد کی صورتحال ہے۔ جس وقت امت میں اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے اس کو فنکشنل کیا، جدھر بھی تم بیٹھے ہو، جہاں بھی تم ہو، بدی پر چپ نہ کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تم نے بدی کو روکنا ہے، بدی کو تم نے پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، بیان کرنا ہے، جس کی بنیاد پر فرمایا یہ آغاز ہے اس اصلاح کا کہ جب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ آتش فشاں نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر رہنا لوگوں کے لیے باعث سکون ہوگا۔ اس واسطے کہ بدی کے افریت کو ویسے نہیں چھوڑ دیا گیا، ہر چوک میں اس کو لگام دینے والی طاقتیں موجود ہیں۔